اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچی چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے اس چینل سے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پھر آپ ایسے چینلوں کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ دیکھیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں ایڈوانس رمضان المبارک کی۔ جی ہاں، آئندہ کل سنڈے ہوگا، ہماری آفیشیل چھٹی ہوتی ہے، اس لیے آج ہی سے میں آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو رمضان کی تمام خیر و برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ خیر، آئیے پہلی خبر سنانے سے پہلے بتا دوں کہ الحمدللہ گزشتہ رات مہاراشٹر کے اکولا ضلع کے بالاپور شہر میں بہت شاندار، گزشتہ کل دارالعلوم محمدیہ کا محمدی پلاٹ بالاپور میں ایک شاندار تعلیمی، دینی، اصلاحی اجلاس ہوا جس کی صدارت مفتی اشفاق صاحب قاسمی اکولا نے فرمائی، اور مفتی حنیف صاحب قاسمی اور علاقے کے تمام ہی علماء بڑی تعداد میں اسٹیج پر موجود رہے۔ مقرر خصوصی کے طور پر میں خود وہاں پر موجود تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بالاپور میں لوگوں نے، جوانوں نے خاص طور سے بڑی جوش، بڑی محبت، بڑی فرحت و مسرت کے ساتھ باقاعدہ استقبال کیا، ایک خوشیوں کا نظارہ وہاں پر نظر آیا۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک بڑی اچھی خبر میں، میرے لیے بھی، مجھے بھی خود کو اچھا لگ رہا ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، جن کو آپ سبھی جانتے ہیں تقریباً، انہی کے نام سے گزشتہ کل مجھے مفتی اشفاق صاحب قاسمی، مفتی حنیف صاحب، یہ تمام بڑے علماء موجود تھے، ان تمام علماء کے ہاتھوں سے، ان کے دست مبارک سے، ان تمام کی موجودگی اور دعاؤں کے ساتھ مجھے جو کچھ بھی میں چھوٹی موٹی خدمات انجام دے رہا ہوں، اس کو لے کر باقاعدہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایوارڈ سے، اعزاز سے نوازا گیا۔ بس دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کو، میرے کاموں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ مزید خدمات لیں اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب طاقت و قوت نصیب فرمائے، آمین۔
آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی ملک پاکستان کے حالات تھوڑے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کو لے کر ماحول کافی گرمایا گیا ہے، اور ابھی پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بڑی خبر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے قتل کی سازش ہے، سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ جمعہ کے روز انہوں نے کہا، فواد چودھری نے، کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے سیاسی حالات اور بحران کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف کیا ہے، جس کی وجہ سے اب محترم عمران خان کی سیکیورٹی اور زیادہ بڑھا دی گئی، سخت کر دی گئی۔ مسٹر چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان خبروں کے ملنے کے بعد پی ایم عمران خان کی سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہو گئے۔ اس ہفتے کے شروعات میں پاکستان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کے رہنما فیصل نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ غیر ملکی سازش کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کا یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں مسٹر خان کو شکست دینے کے لیے اراکین کی مناسب تعداد ہے، وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت یوکرین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے ماریوپول سے کہ وہاں سے شہریوں کو نکالنے کے لیے 45 بسیں روانہ کر دی گئی ہے۔ رشیا کی جانب سے فائر بندی کے بعد یوکرین حکومت نے یہ اقدام کیا ہے، یہ قدم اٹھایا ہے۔ یوکرین کی حکومت ملک کے جنوب مشرق میں واقع شہر ماریوپول سے شہریوں کے نکالنے کے لیے 45 بسیں بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ شہری کئی ہفتوں سے شہر ہی میں محصور ہے۔ یہ پیش رفت روسی وزارت دفاع کی جانب سے مقامی طور پر فائر بندی کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔ آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایران کو لے کر، پاسداران انقلاب تنظیم کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ پاسداران انقلاب کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کو لے کر زبردست انداز میں ویرودھ کیا جا رہا ہے، مخالفت کی جا رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن ممبران اپنے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان نے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ تہران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ارکان نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس سمجھوتے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ بعض ڈیموکریٹس نے بھی سابقہ جوہری معاہدہ بحال کرنے کو مسترد کر دیا ہے۔ العربیہ اور الحدث نیوز چینلز نے امریکی سینٹ میں بعض ریپبلکن ارکان تک رسائی حاصل کر کے ان کے موقف کو جاننے، امریکی سینیٹرز کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب ایک دہشت گرد تنظیم ہونے کی حیثیت سے بے شمار امریکیوں کے قتل کی کارروائیوں کی فنڈنگ کرتی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ غیر شفاف طریقے سے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ پاسداران انقلاب امریکہ کے لیے معاند دہشت گرد تنظیم سے ہٹ کر کچھ اور ہے۔ تو خیر، پاسداران انقلاب کا نام ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکالنے کو لے کر فی الحال واشنگٹن میں زبردست ویرودھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب کی ریاستی سلامتی کی صدارت نے یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی مالی معاونت، مالی مدد کی سرگرمیوں کے الزام میں 25 افراد اور ادارے بلیک لسٹ کر دیے۔ سعودی حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے جمعرات کو یہ خبر دی ہے کہ یہ فیصلہ دہشت گرد تنظیموں اور ان کے مالی معاونین کو نشانہ بنانے کی مملکت کی حکمت عملی کے بالکل عین مطابق ہے، اور یہ اقدام امریکہ کے ساتھ بالخصوص اس کے محکمہ خزانہ اور محکمہ خارجہ کے اثاثہ جات کنٹرول کے فیصلوں سے مربوط ہے۔ سعودی صدارت برائے ریاستی سلامتی نے کہا کہ ایران کی سپاہ
سپاہی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کی حمایت سے دہشت گرد حوثی ملیشیا کی مالی معاونت میں سہولت مہیا کرنے کے الزام میں 10 افراد اور 15 انسٹیٹیوٹ اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ افراد اور ادارے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے طور پر کام کرتے ہیں جن کا مقصد یمن کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ دہشت گردی کے جرائم سے نمٹنے کے بارے میں مملکت سعودی عربیہ کے نظام اور UNO اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے انتظامی میکانزم کی بنیاد پر تمام بلیک لسٹ لوگ، افراد اور اداروں کے اثاثے اور فنڈز منجمد کیے جا رہے ہیں، سیز کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے استنبول سے۔ جی ہاں، استنبول میں مشہور و معروف تاریخی قدیم مسجد آیا صوفیہ، بتایا جا رہا ہے کہ 88 سال کے بعد آفٹر 88 ایئرس 88 سال کے بعد رمضان المبارک میں نماز تراویح وہاں پر ادا کی جائے گی۔ نماز تراویح ادا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترکی کے مذہبی عبادات کی نگرانی کے ذمہ دار سرکاری ادارے کے سربراہ علی ارباز نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 88 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں اس رمضان میں نماز تراویح کے لیے اہل ایمان کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں پہلی نماز تراویح کی امامت کرتے ہوئے اس خوبصورت لمحے کا مشاہدہ کروں گا۔ جی ناظرین، آج جانتے ہیں کہ یہ مشہور تاریخی عمارت کو جو پہلے عجائب گھر اور میوزیم کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں دوبارہ رجب طیب اردوغان نے اسے مسجد میں تبدیل کیا، لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران میں کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر وہاں نماز تراویح ادا نہیں کی جا سکی تھی، لیکن امسال آیا صوفیہ کی اس عمارت میں باقاعدہ نماز تراویح 88 سالوں کے بعد ادا کی جائے گی۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔